میں آپ لوگوں کی توجہ چاہتی ہوں کہ میرے بیان کو آپ لوگ پورا ضرور سنا کریں، کیونکہ اگر آپ بات پوری نہیں سنیں گی اور پوری نہیں سمجھیں گی تو پھر آپ کو اس سے فائدہ حاصل کرنے کا بھی موقع نہیں مل پائے گا، آپ اس سے کچھ فائدہ بھی حاصل نہیں کر پائیں گی۔ اور میرا مقصد یہی ہے، یہ چینل میں نے آپ لوگوں کی خدمت کے لیے بنایا تاکہ آپ لوگوں کے جو مسائل ہوں اس کے ذریعے سے آپ کے مسائل حل ہو سکیں، اور آپ کی فرمائش پر ہر روز میں نئے بیانات لاتی ہوں۔ ہماری ٹیم یہ کوشش کرتی ہے کہ اچھے سے اچھا موضوع، اچھے سے اچھا ٹاپک آپ کے لیے لایا جائے تاکہ آپ کی روزانہ زندگی میں وہ کچھ اثر کر سکے۔ آج آپ لوگوں سے کچھ اہم مسائل کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتی ہوں، اور ان کے بارے میں گفتگو کرنا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ آج کا جو معاشرہ ہے، جو ہمارا سماج اور ہماری سوسائٹی ہے، اس میں بے پردگی اور بے حیائی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ عورتیں سوشل میڈیا پر طرح طرح کی بے پردگی دیکھ دیکھ کر خود کی زندگی میں بھی ان چیزوں کو ڈھالتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ پردے کے متعلق بہت سارے لوگ الگ الگ باتیں کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کا جو پردہ ہے وہ عورت کے پورے جسم کا ہے، مگر اس کا چہرہ، اس کی ہتھیلیاں اور اس کے دونوں قدم یہ کھلے رہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو پردہ بتایا گیا یہ تو محارم کے سامنے ہے، یہ تو اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور شوہر کے سامنے ہے، کہ اتنی اجازت عورت کو دی گئی کہ جو گھر کے لوگ ہیں، جو اپنے محارم ہیں، ان کے سامنے عورتیں اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو اور اپنے قدموں کو کھول کر رکھ سکتی ہیں، ورنہ دیگر جو لوگ ہیں ان کے علاوہ جتنے غیر محرم مرد ہیں، جتنی عورتیں ہیں، ان سبوں سے عورت کو مکمل پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاتھ، پیر اور چہرہ، ہر ایک چیز، پورے بدن اوپر سے نیچے تک بدن کے ہر ایک حصے کو ڈھکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ عورت کا صحیح پردہ کیا ہے، تو سیدہ فاطمہ نے بس اتنا ہی جواب دیا کہ عورت کا صحیح پردہ یہ ہے کہ عورت کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد اس عورت کو نہ دیکھے۔ اس بات کی گہرائی کو سمجھیے کہ عورت کسی مرد کو نہ دیکھے اور مرد کسی عورت کو نہ دیکھے، یہ کتنی بڑی بات ہے جو سیدہ فاطمہ نے ہم سے بیان فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو کہ ایک صحابی رسول ہیں اور وہ نابینا تھے، ایک مرتبہ وہ ازواج مطہرات کے سامنے آئے، اور ازواج مطہرات یعنی ہمارے سرکار کی جو زوجہ مطہرہ تھی، جو حضور کی بیویاں تھیں، انہوں نے ان سے پردہ نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو کہ نابینا صحابی تھے، جب ازواج مطہرات نے ان سے پردہ نہیں کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر برہم ہوئے، اور آپ نے کہا کہ آپ لوگوں نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو ازواج مطہرات نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو نابینا ہے، یہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نابینا ہے، تم تو آنکھ والیاں ہو، تم پر یہ پردہ کرنا فرض ہے۔ اور جہاں جہاں فتنے کے امکانات ہیں ان سبھی سے بچنے کو کہا گیا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورت کو عزت دی، عورت کی عصمت کی حفاظت کی، اور آج اسلام پر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو قید کر دیا ہے، اسلام نے عورتوں کو قید خانے میں بند کر دیا ہے، اس کو آزادی نہیں دیتے، اس کو کھل کر جینے کا حق نہیں دیتے۔ ارے جب عورتوں کو زندہ جلایا جا رہا تھا، جب عورتوں کو زندہ دفنایا جا رہا تھا، بیٹی پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورتوں کی پیدائش پر گھر ماتم کدہ بن جایا کرتا تھا، ایسے وقت میں ایک اسلام ہی تھا جس نے عورتوں کو عزت دی، جس نے عورتوں کو زندگی جینے کا حق دیا، جس نے عورتوں کو اس سماج میں رہنے کا مقام عطا کیا۔ اور آج اسلام پر ہی لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے دائرے کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے، اسلام نے عورتوں کو قیدی بنا دیا ہے۔ میں گزارش کروں گی کہ اس بے حیائی کے ماحول میں جبکہ میڈیا بے لگام ہے، سوشل میڈیا قیامت ڈھا رہا ہے، آنکھوں سے حیا اٹھ گئی ہے، سوچوں میں آوارگی آ گئی ہے، لباس سمٹ کر برائے نام رہ گیا ہے، اور حیا ایک پرانا قصہ بن کر رہ گیا ہے۔ یہ اڑتے ہوئے آنچل، لہراتے ہوئے دوپٹے، بکھری ہوئی زلفیں، یہ حیا کے جنازے سڑکوں پر گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بازاروں میں صنفی آزادی اور جنسی بے رہروی اور جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، تو آج کل
آج کل کا جو معاشرہ ہے ہمیں اس میں بہت ہی زیادہ سدھار کی ضرورت ہے. ہمیں سیدہ فاطمہ کے کردار کو خضر راہ بنانا چاہیے. علامہ اقبال فرماتے ہیں مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادرارا اسوائے کامل بطول، کہ عورتوں کو تسلیم کی کھیتی حضرت فاطمہ سے سیکھنی چاہیے. عورتوں کو حضرت فاطمہ سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے کہ جن کے آنچل کو مہر و ماہ نے بھی نہیں دیکھا، زمین آسمان نے نہیں دیکھا، چاند سورج نے نہیں دیکھا، خاوند کی خدمت بھی کرتی تھی، بچوں کی پرورش بھی کرتی تھی، اللہ کی عبادت بھی کرتی تھی. ادھر چکی چل رہی ہے، ادھر بچوں کو قرآن کی لوری دے رہی ہیں. جب آٹا پسا جا رہا ہو اور لبوں پر قرآن جاری ہو تو اس آٹے سے جب روٹی بنائی جائے گی اور بچہ جب اس روٹی کو کھائے گا تو حسین ابن علی ہی پیدا ہوگا. لیکن آج کل عورت کا جو حال ہے، ٹی وی چل رہا ہے، گود میں بچے کو لے کر دودھ پلا رہی ہے، کانوں میں ایئر فون لگے ہیں اور گود میں بچے کو لے کر اسے گانوں کی لوری دی جا رہی ہے. تو بچہ حسین ابن علی کا جانشین تو نہیں بلکہ شیطان کا جانشین پیدا ہوگا. اور ماؤں کو حضرت سیدہ فاطمہ کے کردار سے سبق حاصل کرنا چاہیے. ان کو یہ سوچنا چاہیے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ بچے کا پہلا دفتر، پہلا اسکول، پہلا مکتب ماں کی گود ہی ہوتی ہے. آج ہم سوشل میڈیا سے دلیلیں سنتے ہیں کہ اسلام تنگ نہیں ہے، تم نے اسلام کو تنگ کر دیا ہے. میں ایک ہی بات کہا کرتی ہوں کہ رسول کریم کی بیٹی کے پردے کا عالم کیا تھا. سیدہ فاطمہ کو ہمیشہ یہ فکر رہا کرتی تھی کہ زندگی میں تو میں نے اپنے پردے کی حفاظت کر لی، لیکن مرنے کے بعد میں اپنے پردے کی حفاظت کیسے کروں گی؟ کیونکہ مرنے کے بعد جب پٹرے پر ڈال کر لے جایا جاتا ہے اور اس پر ایک کپڑا، میت پر ایک کپڑا پڑا ہوتا ہے، تو لوگ جب چلتے ہیں تو میت کا بدن ہلتا ہے، اس سے میت کے بدن کے جسم کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں، اس کا ڈیل ڈول نظر آتا ہے، جسم کی بناوٹ نظر آتی ہے. تو دنیا میں تو میں نے اپنے پردے کی حفاظت کر لی، لیکن مرنے کے بعد میں اپنے پردے کی حفاظت کیسے کر پاؤں گی؟ ہمیشہ ان کو اس بات کی فکر رہا کرتی تھی. حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ وہ سیدہ فاطمہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. حضرت سیدہ فاطمہ نے یہ بات کہی تو حضرت اسماء بنت امیس نے کہا کہ جب میں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئی تھی تو میں نے وہاں دیکھا کہ عورتوں کو ایک ڈولی میں بٹھا کر لے جایا جا رہا ہے اور اس کو کچھ اس طرح سے بنایا گیا کہ چارپائی کے چاروں پاؤں میں ایک شاخ باندھ دی گئی ہے اور ان شاخوں کو بیچ میں جوڑ دیا گیا اور اس پر کپڑا ڈال دیا گیا ہے، جس سے وہ ایک ڈولی کی طرح بن گیا اور اس میں عورتیں آنا جانا کیا کرتی تھی. تو جب حضرت سیدہ فاطمہ نے یہ بات سنی تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اب تو سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا. یہ تھی حضرت فاطمہ جن کے سر کے بال کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا. ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ کو اپنے گھر سے اپنے ابا جان کے گھر یعنی ہمارے آقا کے گھر جانا تھا، تو انہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی مجھ سے اجازت نہ لو، تم اپنے خاوند علی سے اجازت لو. حضرت علی نے اجازت دے دی اور وہ اس طرح سے روانہ ہوئی کہ آگے آگے میرے آقا چل رہے تھے، بیچ میں حضرت فاطمہ چل رہی تھی اور ان کے پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چل رہے تھے. اور چلنے کا انداز بھی کچھ اس طرح تھا کہ جس جگہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک رکھ رہے تھے، انہی کے نشان پر حضرت فاطمہ اپنے قدم رکھ رہی تھی اور اس قدم کے نشان پر پھر حضرت علی اوپر سے قدم رکھ رہے تھے. اس سے ان کے قدم کے نشان کا بھی پردہ ہو گیا، زمین سے بھی پردہ ہو گیا اور آسمان سے بھی پردہ ہو گیا. یہ تو دنیا میں ان کی حالت تھی، لیکن کل قیامت کے دن جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قافلہ گزرے گا تو 70,000 حور و غلما کی 70,000 عورتوں کی جھرمٹ میں گزرے گا اور اہل محشر کو ندا دی جائے گی، یا اہل الجمری غضوا ابصارکم لان فاطمہ بنت محمد حتی تمر. یعنی اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اے صالحین، اے انبیاء کرام، اے اولیاء کرام، اے اللہ کے نیک بندو، ہر ایک سے یہ کہا جائے گا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اس لیے کہ محمد کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے. یہ ہے فاطمہ، یہ ہے ان کا کردار. عورت کے پردے کے متعلق آج لوگ طرح طرح کے فتوے دے رہے ہیں. عورت کا پردہ تو سیدہ فاطمہ نے ایک جملے میں بتا دیا کہ کوئی عورت کسی مرد کو نہ دیکھے اور نہ ہی کوئی مرد کسی عورت کی طرف دیکھے. میں پوچھنا چاہتی ہوں عورتوں سے
کہ وہ مغرب کی بے پردہ عورت کے طرز زندگی پر اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتی ہیں یا سیدہ فاطمہ کی طرح خود کو باحیا اور باپردہ رکھنا پسند کرتی ہیں؟ میں عورتوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ سڑکوں میں لہرا کر چلنے کو فخر محسوس کرتی ہیں یا اپنے مخصوص پردے میں لپٹ کر گھر میں رہنا اور کسی مجبوری پڑنے پر اگر ضرورت پڑ جائے، مجبوریاں پڑ جائے تو پردے میں سمٹ کر ضرورت کے طور پر گھر سے باہر نکلنا پسند کریں گی؟ کوئی بھی لڑکی یہ پسند نہیں کرے گی کہ وہ مغرب کی بے حیا لڑکیوں کی طرح باہر نکلے اور اس طرح کے لوگوں کی وحشی نظریں ان کی طرف پڑیں اور لوگ اپنی ہوس کو مٹانے کے لیے ان کی طرف بڑھیں۔ وہ چاہیں گی کہ میں تقدس معاب زندگی گزاروں۔ میری بہن، تیرا یہ برقع تیرے لیے قید خانہ نہیں، برقعے کا ہر ایک سلوٹ تیرے لیے حیا کا پہرا ہے۔ تم مغرب کی اداکارہ نہیں، تم مشرق کی بیٹی ہے۔ تو عائشہ ہے، تو فاطمہ ہے، تو خدیجہ ہے۔ تیرا پردہ اس کائنات کے حسن کی علامت ہے۔ تو سمٹ جائے گی تو امت پھیل جائے گی، تو گھر کو سنبھال لے گی تو امت بحر و بر پر حاوی ہو جائے گی۔ تو عورت ہو کر گھر میں سمٹ جا اور اپنے اندرون خانہ کی ذمہ داریوں کو انجام دے، تو پھر تو دنیا کے نقش و نظام کو بدل سکتی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس راز کو عورت کی حقیقت ہی کرے فاش، مجبور ہے معذور ہے مردان خرد مند۔ کیا چیز ہے آرائش و زیبائش میں زیادہ، آزادی نسواں یا زمریت کا غلو بند۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عورت کی حقیقت کو عورت ہی جان سکتی ہے کہ عورتوں کو آرائش و زیبائش کے ساتھ باہر نکلنا اچھا ہوتا ہے یا پھر نسوانی پردے میں رہ کر کے گھر کے اندر رہ کر کے گھر کے کاموں کو کرنا اور اپنی اولاد کی تربیت کرنا۔ لیکن آج کل عورتیں گھروں کے باہر بیٹھی رہتی ہیں جیسے کہ کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ یہاں کیوں بیٹھی رہتی ہو تو وہ طرح طرح کے بہانے بنائیں گی کہ گھر میں من نہیں لگتا یا گھر میں کوئی رہتا نہیں، اکیلے پڑ جاتی ہوں، طرح طرح کے بہانے بنائیں گی اور بس بہانے بنا کر کے گھر کے باہر بیٹھی رہا کرتی ہیں۔ یہ عورتوں کے لیے نہیں، یہ جگہ مردوں کے لیے ہے کہ مرد باہر آنا جانا کریں۔ باہر کے کام مردوں کے لیے ہیں اور گھر کے کام عورتوں کے لیے ہیں۔ عورت کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اگر وہ صرف ان ذمہ داریوں کو سنبھال لے تو اچھے معاشرے کی تشکیل ہو سکتی ہے۔ اگر عورت کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اگر عورت ان ذمہ داریوں کو ادا کر لے تو پھر کربلا میں جس طرح امام حسین نظر آ رہے ہیں اس طرح آج کے جو نوجوان لڑکے ہیں وہ بھی ان کے جانشین بنتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ کربلا میں حضرت امام حسین کے جوہر تو تھے ہی، امام حسین کی بہادری تو تھی ہی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سخاوت شجاعت تو تھی ہی، لیکن ساتھ میں پیچھے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ کا اثر بھی نظر آ رہا ہے۔ نبی کے گھر کی ہے عظمت نبی سے سنتے ہیں، نبی کے گھر کی ہے عظمت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، اگر بندے ز درویش پذیری ہزار امت بمیرت تو نہ میری۔ میں بس اتنا ہی کہہ کے رخصت ہونا چاہوں گی کہ اگر بندے ز درویش پذیری ہزار امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش و پنہا شو ازیں عصر کہ آگوش تو شبیر بگیری۔ میں اپنی امت کی عورتوں سے کہوں گی، علامہ اقبال کا یہ پیغام پہنچانا چاہوں گی، اگر بندے ز درویش پذیری، اگر بندہ درویشی اختیار کرنا چاہے، اگر بندہ درویشی اختیار کر لے، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، تو اے امت محمدیہ ہزار امتوں کو موت آ جائے گی مگر تو نہیں مرے گی۔ بطول باش و پنہا شو ازیں عصر، بطول ہو جا، بطول کے نقش قدم پر چل اور زمانے کی نظروں سے اوجھل ہو جا، زمانے کی نظروں سے پوشیدہ ہو جا کہ آگوش تو بشبیر بگیری، کہ پھر تیرے بھی آگوش میں شبیر کے جانشین پیدا ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔